What is the concept of ibadah? بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبادت در حقیقت ایک مصدر ہے، اور جب بھی کوئی مصدر ہوتا ہے اس سے ڈیریویٹو ہونے والے جتنے الفاظ ہیں وہ اپنے اپنے مفہوم کو اپنے دامن میں رکھتے ہیں. عبادت سے ہی عبدیت نکلتا ہے، عبادت کے مصدر سے ہی عابد بنتا ہے، اور عبادت کے ہی مصدر سے معبود بنتا ہے. لیکن فرق کس اعتبار سے ہوگا؟ جو بندگی کا اظہار کرنے والا ہے اسے عابد کہا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جس کی بندگی کی جا رہی ہے اسے معبود کہا جاتا ہے. تو عبادت اس کے درمیان ایک وصف، ایک تعلق ہے جو کسی بندے کی اظہار بندگی کے لیے پروردگار نے اس کے اندر یہ وصف عطا فرما دیا. قرآن مجید فرقان حمید میں عبادت کے لفظ کو مختلف آیات بینات میں مختلف انداز میں ذکر کیا گیا. جیسے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا صرف اس لیے کہ وہ عبادت کرے. دوسرے مقام پہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تیسرے مقام پہ فرمایا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہر شخص یہ دعا کرے پروردگار ہم تجھی کو پوجتے ہیں، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو پروردگار کو پوجنا، اس کی عبادت کرنا، اسی کو جو قرآن مجید میں نعبدو کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا، یہ بندے کا اظہار بندگی ہے. اب عبادت صرف ایک یا دو چیزوں کے ساتھ مختص نہیں ہے، اس کا تفصیل ڈیفینیشن کی آگے آپ سے بات کنٹینیو کرتے ہیں. سلطانی صاحب ایک کال شامل کر لیں، پھر یہیں سے آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی. خیر جی کریم صاحب. تو اس اعتبار سے جو عابد ہے وہ اپنے پروردگار کی جب عبادت کرتا ہے تو عبد کا اظہار بندگی کے اندر اپنی جبین نیاز کو جھکا دینا، اور اپنے معبود برحق کے لیے اپنی ساری کی ساری لجاجتیں، اپنی ساری کی ساری جتنی اس کے دل کے اندر خواہشات ہیں، جو اس کے اندر جتنے بھی تواضع انکسارے کے جذبات ہیں، اپنے رب کے حضور پیش کر دینا، یہ اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اب اس کو جب ہم ڈیفائن کریں گے کہ عبادت پھر کس درجے کی ہو، تو وہ حدیث جبریل کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا، یعنی اخلاص کیا ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہو رہی کہ تو اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہے، تو اس احساس کو اپنے دل میں پیدا کر لے کہ تیرا پروردگار تو تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہاں بھی ان تعبد اللہ، عبادت کا لفظ ذکر کیا گیا کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے. تو عبادت میں در حقیقت بنیادی وصف ہے اخلاص کا، جس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اخلاص کو وتیرہ بنا کر. تو جب بندہ اخلاص کو وتیرہ بنا کر کوئی ایسا عمل کرے جس سے اظہار بندگی ہو، وہ عبادت کا درجہ پا لیتا ہے. وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ، وہ حج، یا کوئی عمل ہے جس میں انسان کے دل میں رضا الہی ہے، اخلاص کا وتیرہ اس کے دل میں ہے. اور اخلاص کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم ڈیفائن کر سکے لفظوں کے ساتھ. اخلاص تو علامات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اس کا ہمیں حدیث میں ذکر ملتا ہے. تو جب ہم اخلاص کی بات کریں گے کہ وہ ہے کیا، اور عبادت کا جو خصوصی وصف اخلاص کو متعین کیا گیا، تو وہ لفظوں میں ڈیفائن نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہم علامات کے ذریعے پہچانتے ہیں. وہ کسی شخص کی وہ خصوصیات، وہ اسپیشل کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو اظہار بندگی میں اعلیٰ درجہ دے دیا جاتا ہے. اب یہاں جو وصف عبادت ہے، اس میں ہمارا یہ بالکل نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور پروردگار ہمیں اس کے بدلے میں اب کیا دے گا. جیسے ہمارے ہاں
ایک ہم تجارت والا اور سوداگری والا حساب ہوتا ہے طلب کر لیتے ہیں نا کہ ہم نے اب 2 نفل پڑھ لیے ہیں یا عبادت کر لی ہے، اب ہمیں اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، ارے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑے۔ سبحان اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ذکر ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حالانکہ پروردگار تو عبادت سے پاک بالکل ہے، ٹھیک، وہ تو عبادت کی اس کی تو بلکہ ہم اظہار بندگی کرتے ہیں نا، لیکن یہ وصف وہ ہے درود و سلام کا کہ پروردگار بھی اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے، سبحان اللہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس محبت کا اظہار کرنا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے کہ جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے اگر میں مکہ سے باہر جاتا تو پتھر سرکار کو دیکھ کے درود و سلام پڑھنا شروع ہو جاتا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جامع ترمذی کی جلد 2 میں یہ روایت موجود ہے، تو وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک ایک ایسا خوبصورت وظیفہ ہے، ایسی عبادت ہے، آپ کسی بھی گھڑی کریں تو پروردگار یقیناً اسے اپنی بارگاہ میں اجابت اور قبولیت کا درجہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ عمل ایسا ہے، ہمیں اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی چلیں کچھ اور تو نہیں کر درود سکتے، پاک کم از کم یہ تو پڑھ سکتے ہیں، درود پاک بالکل کثرت سے پڑھنا اور یہ طرز بھی بڑی جو ہے نا مسحور کن ہے اور آسان بھی ہے، جس ایک ایسے میں ماشاءاللہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کو بڑی شہرت ملی پوری دنیا میں، بہت شہرت ملی اس طرز کو۔ درود و سلام عبادت ہی ایسی ہے۔ پھر خوبصورت بات یہ ہے کہ اس پہ کسی بھی کلمہ گو کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، درود شریف پر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو واہ واہ، اس کا اختلاف نہیں ہے، پکی بات ہے، پکی بات کہہ رہا ہوں، ہاں بہت ہی پکی ہے جناب۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا تسبیح کے دانے جو ہے نا اس کی رکوائیں تاکہ پتہ چلے پکی بات ہے، اس پہ اختلاف نہیں آپ کلموں کی بات کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک شخص نے توریت کھولی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی میں گرامی دے کر اس نے چوم کے آنکھوں سے لگایا، تو پروردگار نے جب وہ شخص بدکار تھا، لوگوں نے مرنے کے بعد اس کو باہر جس طرح کوڑے میں پھینک دیتے اس کنڈیشن کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی کی اور کہا اس نے میرے محبوب کا نام احترام سے لیا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے۔ سبحان اللہ، تو صرف نام نامی اس میں گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی توریت میں فارکلید ہے، فارکلید جس کا معنی ہوتا ہے کہ بڑی عظمتوں والا، شان والا، اس وصف کے ساتھ اللہ نے وہاں ذکر کیا جس کو اللہ رب العزت نے پھر اسی طرح انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ماز ہے، طیب اور طیب پاکیزگی کے ساتھ، تو کچھ اوصاف اللہ نے رکھے۔ تو پہلی امتوں نے بھی جس نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی کی، اور بلکہ قرآن پاک میں تو ہے کہ پہلی امتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دے کے یہود و نصارہ دعائیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی سرکار کے وسیلے کی برکت سے ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا تھا۔ تو اگر پہلی امتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل پیش کریں اور ان کا نام نامی اس میں گرامی پیش کریں تو پروردگار اجابت اور قبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ ہم تو ہیں ہی سرکار کی امت، سبحان اللہ، ہمیں تو چاہیے، اور یقیناً عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے علیہ ہیں۔ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی کی برکت سے پروردگار کے جو دروش پلی والی جو کمیٹی ہے اس کے بارے میں سوال انہوں نے کیا کہ اگر اس کمیٹی سے عمرہ وغیرہ کر لیا جائے، چونکہ وہ تو ایک دفعہ دی اور اس کے بعد پھر شاید وہ قسط وغیرہ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی اس کی، تو کیا بولی والی کمیٹی ایک نہیں کئی کنڈیشن ہے، اس میں ایک کنڈیشن تو یہ ہوتی ہے کہ مختلف افراد مل کر کمیٹی ڈالتے ہیں، جی جی، تو اب کمیٹی ڈالنے کے بعد پھر اس کی بولی ہر مہینے بعد لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ 2 لاکھ کی کمیٹی ہے جی، تو بولی یہ لگے گی بھی کون ہے جو زیادہ سے زیادہ پیسے چھوڑ کے اٹھا لے کمیٹی۔ اچھا، اب کچھ لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، کمیٹی 2 لاکھ کی ہے، ایک کہتا ہے جی میں 1.40 پہ اٹھاتا ہوں، دوسرا کہتا ہے جی چلے میں 1.50 پہ اٹھا لیتا ہوں۔ اس طرح کر کے ایک بندہ پیسے ایک جو 2 لاکھ دیتا ہے اٹھاتا ہے 1.50 ہے، تو باقی جو 50,000 ہے وہ باقی لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا مال باطل طور پہ کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب بولی لگتی ہے اور بولی کے بعد جو زیادہ سے زیادہ پیسے چھوڑی جائے گا
اس کو جلدی سے جلدی وہ کمیٹیاں دیتے جاتے ہیں, باقی پیسہ دوسرے لوگوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. یہ طریقہ اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ بولی ہوئی کمیٹی جائز نہیں ہے. ہاں بالکل, یہی بات ہے نا. اب جب یہی جائز نہیں تو عمرہ کہاں سے ہوگا؟ پھر اس کا عمرہ کیسے؟ وہی آگے بات یہی تھی کہ جب یہ چیز ہی غلط ہے کہ آپ ایک بندے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بولی دے کر آپ اس کو کم پیسے پر اس کو پیسے دے رہے ہیں اور باقی پیسے آپس میں ڈیوائیڈ کیے جا رہے ہیں, اور اس پر پھر آگے عمرہ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ یہ چیز غلط ہے. بڑی تفصیل طلب باتیں اس پہ ہو سکتی ہیں, یہ تو ٹرینڈ عام ہو چکا ہے معاشرے میں. یقین کیجئے یہاں بچیوں کے جہیز کے معاملات ہوتے ہیں اور بھی ہیں, والدین کوئی مجبوری کی وجہ سے کم پیسوں پہ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ باقیوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. وہ جو لوگ 2 لاکھ کی کمیٹی ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ 3-3 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں باقیوں کا پیسہ لے کے. اب وہ پھر مجبور کیا جاتا ہے انہیں, آپ بھی بولی لو, نہیں بتا رہی ہے کہ آپ بھی بولی لیں, آپ بھی بولی کریں جی. اب جو نہیں کرتے ہیں ان کو کہا, اب ایک بندے نے 5 کمیٹی ڈالی ہوئی ہیں اور اس کا پیسہ اچھا خاصا, وہ 2 لاکھ کمیٹی ڈال کے 5-5 لاکھ روپے لے رہا ہوتا ہے, تو دوسروں کا مال کھانا یہ جائز نہیں ہے. بولی لگا کے آپ کم پیسے اٹھا لیں اور باقیوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے, یہ درست نہیں ہے. اسلام نے اس کی اجازت ہرگز نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں, انسان کو یہ سمجھنا کہ میں حقوق العباد کی تکمیل کر رہا ہوں, میں حقوق اللہ سے بری ذمہ ہو گیا, یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے. وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو جائے, یعنی اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ بندے سے غلطی ہو رہی ہے یا وہ حقوق اللہ پورے نہیں کر رہا اور اس پر وہ نادم بھی ہے کہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے, اور وہ کوشش بھی کرے کہ چلو اس کی تکمیل ہو جائے, تو پھر اسلام تو ایسے جذبے کی تحسین فرماتا ہے کہ اس کے دل میں تو ہے کہ میں نے اس کی تکمیل کرنی اور جہاں تک ہو سکے اس کو پورا کر رہا ہے. تو یہ کہنا کہ میں نے اس کی طرف آنا ہی نہیں ہے, تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ایک اور بات بھی آتی ہے, ایک شخص فار ایگزامپل نماز ادا نہیں کرتا, اسے کہا جائے تو وہ یہ کہنے کی بجائے کہ میں ابھی پڑھ لیتا ہوں, یہ گھر جا کے پڑھ لوں گا, وہ یہ کہتا ہے میرے اللہ کا معاملہ ہے, آپ بھی اس میں کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ نہیں, یہ دیکھیں نا, یہ تو یہ سوچ پائی جاتی ہے معاشرے میں بہت زیادہ. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں نا کہ کسی چیز پہ عمل نہ کرنے پر اس کا یہ کہنا کہ میں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے وہ غلطی پر ہے, لیکن اس پر اتنا نڈر ہو جائے اور کہے جی مجھے آپ اس پہ کیوں متنبع کر رہے ہیں. حالانکہ اسلام تو کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, مومن ہوتا ہی وہ ہے جو نیک بات کا حکم بھی دیتا ہے اور برائی سے روکنے کی تلقین بھی کرتا ہے. لہذا یہ جو وصف اس کا ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اظہار برات کرے اور کہے جی میرا اور آپ کا معاملہ ہے. ایسے نہیں, اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا جی میں کوشش کرتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, تو رغبت کی طرف ہو, اس کے لہجے میں تکبر نہ نظر آئے, اس کے لہجے میں انکساری اور عاجزی ہو اور تڑپ ہو کہ میں اس کی تکمیل کر لوں گا. اور ایک بات میں اور یہاں ایڈ کر دوں, اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی کہ اگر فریقین کے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس میں وہ مابین آپس میں کوئی چیز طے کر لیتے ہیں, جیسے بھی چل رہی تھی بولی والی کمیٹی کی بات, کہ ایک بندہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں تھوڑے پیسے پہ راضی ہوں, دوسرا کہتا ہے جی ٹھیک ہے اس کے پیسے لے رہا ہے, تو اب یہاں وہ دونوں یا 10 بندے تو راضی ہیں لیکن اللہ اس کا رسول اس پہ راضی نہیں ہے. دنیا میں ایسے بہت سے معاہدات ہوتے ہیں, جیسے سود کا معاملہ ہے, لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم نے فکس پیسے لینے ہیں, ہم دونوں راضی ہیں. جب ہم دونوں راضی ہیں تو ہمیں کیا پرام کہتے ہیں آپ دونوں راضی ہیں فکس پروفٹ لینے پہ, اللہ اس کا رسول اس پہ راضی نہیں ہے. اسی طرح ہمارے مابین جتنے بھی عقودات ہوتے ہیں یا ہمارے بے کے معاملات ہوتے ہیں, ہمیں شریعت لمیٹیشن میں رہتے ہوئے ہی وہ کرنے سارے معاملات اور اگر ہم اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی شرائط لگائے کہ جی ہم تو آپس میں راضی ہیں, تو باقی کو کیا معاملہ ہے, ہم کہیں گے آپ آپس میں راضی ہیں لیکن جو شریعت نے ہمیں لمیٹیشن دی تھی, جو ہمیں اصول دیے تھے, وہ شریعت اس پہ راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے ابو بکر بھائی, ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ جی, اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں, سب پوری ٹیم, اللہ تعالیٰ آپ کی سازش کو قبول فرمائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور اس کے بعد میں نے یہ ایک سوال تھا میرا کہ روزے کی حالت میں جن کو ناک کان کا یا آئز کا پرابلم ہوتا ہے, تو اس حالت میں اگر وہ روزے میں ہوں تو کیا وہ ڈراپس یا نوزل اسپرے وغیرہ یوز کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ ہم جواب دیتے ہیں. اس کے دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پرابلم ہے ایسی کہ کان میں یا آنکھ میں, تو وہ سحری اور افطاری کے وقت ڈراپ ڈالے, بہتر ہی ہے. اس کی وجہ اپنا چینج مطلب ہاں یعنی سحری افطاری کر لیں. اب روزے کے دوران یقینی بات ہے اگر وہ جو ہے کوئی چیز قطرے کی صورت میں ڈالتا ہے یا ناک میں ڈالتا ہے تو انڈرسٹوڈ وہ گلے میں جائے گی, ٹھیک ہے نا. اگر وہ پمپ کے ساتھ بھی کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے اندر لیکوڈ ہے, وہ لیکوڈ ناک کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے, تو
تو اس لیے ایسی صورت میں یا کان میں کوئی چیز ڈالتا ہے دوائی تو وہ بھی انڈرسٹوڈ اندر چلی جائے گی، تو پیٹ یا حکم پیٹ میں کوئی بھی چیز داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ سحری اور افطاری کے اوقات کے دوران اس میں وہ کر لیں، درمیان میں جب روزے کا وقت ہو اس میں وہ ڈراپ وغیرہ یہ چیزیں نہ ڈالیں، وگرنہ ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے جی، یہ جب آپ یقیناً آپ کو پہنچا ہے روزے کی حالت میں کیفیت بن جائے تو روزہ توڑ دے، بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ مجبور ہو گیا، برداشت نہیں ہو رہا ہے نا، آنکھ میں بہت زیادہ پرابلم ہے، تو ظاہری بات شریعت نے اس کو اجازت دی ہے نا، عذر جو ہوا، اب آنکھ میں پرابلم زیادہ ہے اور وہ روزہ نہیں مکمل کر سکتا اور وہ پھر ڈراپ وغیرہ ڈال دیتا ہے، روزہ اس کا ٹوٹ گیا، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ چلیں ٹھیک ہے، مزید جو جان بوجھ کے تو نہیں اس نے توڑا نا؟ ہاں نہیں، وہ تو عذر میں تو اجازت ہے نا، کئی پرابلم ہوتی ہیں، اس بندے نے سحری کھائی تو لوز موشن لگ گئے، پرابلم بڑھ گئی، 2 گھنٹے بعد اس کے گر گیا وہ، تو روزہ اس نے توڑ دیا۔ ہم نے کہا جی میڈیسن لے، اس نے میڈیسن لی، اس کے بعد وہ ٹھیک ہوا، تو وہ جو روزہ عذر کی وجہ سے اس کا ٹوٹا ہے اس کی بعد میں جا کے بتا دیا کر لے گا، بس اتنے سے برابر شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ اس کے اندر آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، تنگی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شریعت نے کہا کہ اگر آپ عذر میں ہیں، آپ نے روزہ شروع بھی کر لیا ہے تو بھی آپ تکمیل تک نہیں پہنچا رہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اپنی میڈیسن لیں، دوا لیں، اور اس کے بعد پھر آپ جا کے اپنا روزہ بعد میں قضا کر لیجیے گا، 2 چھوٹے جتنے چھوٹے ہیں ٹھیک جی، بعد میں اگر اسی میں اللہ تعالیٰ سے دے دیتا ہے قضا میں وہ ایک روزہ رکھے گا، ہاں اگر ایک چھوٹا ہے تو ایک ہی رکھے گا، شرعی عذر میں اگر توڑتا ہے تو پھر ایک ہی رکھے گا، شرعی عذر میں ایک رکھے گا، جان بوجھ کے توڑے گا تو پھر وہ تو پھر کفارہ ہے نا، قضا بھی اور 60 کفارہ ہے، روزے کا کفارہ اور 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ ٹھیک ہے فہیم صاحب، جس طرح ہماری گفتگو بھی جاری ہے آج کے اس ٹاپک پہ، موضوع پہ، وہ عبادت یا وہ ایسا عمل جو رب کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ عمل ہو، وہ مطلب اس انداز سے اگر بندہ اہتمام کرے رب کی بارگاہ میں عبادت کا، بہت ایسا ایکسٹریم پر جا کے ہو کہ رب کی بارگاہ میں بہت پسند ہے یہ عمل، وہ عبادت کون سی ایسی دیکھی جا سکتی ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سرکار نے کہا کہ عائشہ جو دل کرتا مانگ لے۔ اللہ اما صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا مجھے اجازت دے میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کر لوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں کہ سرکار نے آج کہا ہے جو دل کرتا مانگ لو، تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ جا کے سرکار سے کہو جو اللہ نے معراج کی رات آپ سے راز و نیاز کی باتیں کی تھی وہ ہمیں بتا دیں۔ واہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب آئیں تو سرکار سے کہا کہ وہ بات بتا، حالانکہ کوئی دنیا کی دولت نہیں مانگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے کہ علم مانگا ہے نا، علم کی بات کی۔ جی تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے راز و نیاز کی باتوں میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ، آپ نے کیا عبادت میں سب سے اعلیٰ وصف جی بالکل ہے، آپ کی امت میں سے جو بندہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا میں بلا حساب و کتاب اسے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ واہ واہ، یہ وہ عمل ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان، جس کو ٹوٹا ہوا دل کیا مطلب ٹوٹ جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ بندہ ناراض ہے کسی سے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو صلح کی طرف آ جائے۔ اور ایک دن آقا علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے کہا میں تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ ان سے کوئی افضل چیز بتاؤں؟ اب یہ عبادات بڑی افضل ہیں، تو صحابہ بھی حیران ہوئے کہ اس سے افضل بھی کوئی چیز ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 2 ٹوٹے ہوئے دل کو، یعنی 2 جدا دلوں کو تم جوڑ دو، اس پر پروردگار تمہیں ان عبادات سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، اور میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی کے ہاں ناراضگی ہے تو عید سے پہلے خدا کے واسطے آپ صلح کروا لیں۔ اگر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپ سے کروائیں، نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، مثال کے 2 بھائی جدا ہیں تو بھائیوں کے درمیان صلح ہو جائے، 2 لوگ کاروباری ہیں۔ بہت بڑا پیغام ہے ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے جو کریمی صاحب نے کی ہے کہ ایک ہو جانا، دلوں سے کدورت ختم کر دینا، بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یقین کریں یہ عمل رمضان شریف میں کوئی کروائے گا اللہ تعالیٰ یقین اس کو بخشی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ پہلے بھی عید میں بھی بہت دن ہیں، آج کل میں ہو جائے، آج کل ہی ہو جائے تو بہت بات ہے۔ لیکن اچھا ایک اور بات بڑی مزیدار کی ہے کہ اس شریعت مطہرہ نے یہاں اجازت بھی دی ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہاں بول سکتے ہیں صلح کراتے ہوئے، کسی کو ملانے کے لیے۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ کہ اگر آپ مثلا میاں بیوی جدا ہو گئے، لڑائی ہوگی، کوئی غلط فہمی ہے، یا 2 بھائی جدا ہیں یا کاروباری معاملات میں، تو آپ ایک کے پاس جائیں، اسے کہیں یار اس سے صلح کر لیں، وہ کہے گا جی وہ تو بہت غلط بندہ ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، تو آپ کہیں جی آپ تو ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ تو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، پتہ نہیں کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، اب وہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر دوسرے کے پاس جائیں، آپ اسے کہیں جی صلح کر لیں، وہ بھی آپ کہیں۔ جب دونوں کا لیول غصے کا نیچے آ گیا، آپ ان کا دل ملا دیں، پروردگار کی طرف سے جنت کا پروانہ بھی آ جائے۔ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ تو عبادت سے بھی افضل ہے۔ بہت ناظرین
ترین باتیں ہیں اور عبادت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. میں کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار نے فرمایا نا جی جی کہ ٹوٹے دل کو جوڑنے پر مغفرت ہے, جی جی تو پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی. تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی سرکار نے پھر کیا بات بتائی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات دہرائی کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات یہ کی تھی, جو کسی ٹوٹے دل کو جوڑے گا تو اس کے لیے بلا حساب و کتاب جنت میں دخول کا پروانہ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے, اللہ اکبر. حالانکہ تو خوشی کا مقام تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں کہ ابا جی خیریت, آپ تو خوشی کا مقام تھا, خوش ہونا چاہیے تھا, آپ رو پڑے ہیں. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ تم اس کے مفہوم مخالف کی طرف بھی تو دیکھو. اگر کوئی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے تو اللہ جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا, تو اگر کوئی جڑے ہوئے کو توڑ دے گا اللہ پھر اسے جہنم بھی تو عطا فرمائے گا. یعنی یہ کہتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو یہ وعید ہے. تو ہمیں اس پروگرام سے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے جو غلط فہمیاں پیدا کر کے میاں بیوی کے درمیان, بھائی بھائی کے درمیان, کاروباری لوگوں کے درمیان, معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان اور ان میں جدائیاں ڈال دیتے ہیں. یہ عمل ایسا ہے جو انسان کے لیے وعید شدیدہ رکھتا ہے. ٹھیک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, ایک شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز زاہد بول رہی ہوں لاہور سے. جی ابھی یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے دل توڑتے ہیں ان کے بارے میں, اور ہمارے تو یہاں پہ خاص کر یہی کام ہوتا ہے. یہ والیوم ذرا آپ ٹی وی کا اگر بند کر لیں تو مہربانی آپ کی. اور میری امی کو میرے بھائیوں نے 17 سال باہر نکال دیا, وہ میرے بہنوئی کے پاس صحیح ہیں, لیکن ان لوگوں کو وہ ہم لوگوں سے بھی نہیں ملتے کہ آپ لوگ ماں کے ساتھ تھے. تو ایسے, اور ان لوگوں کو دن دگنی رات دگنی ترقی بھی ہو رہی ہے, ان کے سب کام بھی ہو رہے ہیں. ہماری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اب 1 ماہ ہو گیا. تو ان کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے کہ وہ 17 سال اس انتظار میں بیٹھی رہی کہ بیٹے مجھے لینے آئیں گے, لیکن وہ لینے نہیں گئے. اور ہم لوگوں کو تو چین بھی نہیں ہے, سکون نہیں ہے ہم لوگوں کی زندگی میں. 17 سال انہوں نے 3 بیٹے اور ایک سعودیہ میں یہاں پہ, اور انہی کی جائیداد پہ بیٹھے, اور وہ کسی کا حق بھی نہیں دے رہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ضرور میں خیال بچوں کے اگر آ بھی جاتا ہے تو معافی کا طلبگار سلسلہ ہو تو کیا صورتحال ہے؟ 17 سال انتظار کرتی رہی اور 1 ماہ پہلے وفات پا چکی ہیں. اس میں 3 پہلوؤں کی طرف بات کروں گا. ایک تو وقاص صاحب نے جو توجہ دلائی ابھی کہ ترقی ہوتی جا رہی ہے, تو یہ ترقی نہیں ہے میٹیریلزم, مادی لوازمات کی. اللہ رب العزت کبھی لے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی دے کر بھی آزماتا ہے. اتنی لمبی رسی دے دی اور اتنا مال دے دیا کہ چلو اسی میں بھٹکتے رہو کہ تمہیں توبہ کی اور ندامت کا احساس پیدا ہونے کی توفیق ہی نہ ملے. تو یہ ترقی نہیں ہے, اسے ہم بظاہر کہیں گے ترقی نہیں ہے, تو وبال جان. بظاہر عام شخص تو یہ سمجھے نا ترقی سی کا دنیا کا, ہم تو دنیا کے مال کو ترقی سمجھتے ہیں نا, حالانکہ وہ ترقی نہیں ہے. ترقی تو یہ ہے کہ ماں خوش ہو کے ہاتھ اٹھا دے. تو حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سردیوں کی ٹھٹرتی رات ماں نے پانی طلب کیا, آپ لینے کے لیے گئے اور پیالے میں لے کے آئے. ساری رات ماں کے سرانے کھڑے رہے, لیکن والدہ بیدار نہ ہوئی. جب بیدار ہوئی تو رات گزر چکی ہے, تو پانی دیا تو کہا بیٹا آپ ساری رات کھڑے رہے. کہا جی ماں جی آپ کی خدمت میں کہیں آپ اٹھیں پانی نہ مانگے, میں نہ وہاں ہوں تو آپ کے لیے پریشانی ہو. تو والدہ نے پانی پیا اور ہاتھ اٹھایا, یا اللہ با یزید کو وقت کا ولی بنا دے. تو باعزید بستامی پکار اٹھے, پروردگار میں تمہیں جنگلوں کی ریاستوں میں ڈھونڈتا رہا, تو ماں کی دعا میں پوشیدہ نکلا. تو اللہ رب العزت تو ماں کی دعا میں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امو کا, تیری والدہ. عرض کیا سما من, پھر کون ہے؟ فرمایا پھر امو کا, تیری والدہ. سما من, پھر 3 مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا امو کا, تیری ماں, تیری والدہ, اور 4تھی مرتبہ فرمایا ابو کا. اب دوسری بات, یہ ایک اور معاملہ ہمیں یہاں خاندانی اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے. اگر کہیں بچوں میں, ماں میں یا باپ میں کوئی ایسی غلط فہمی پیدا ہو تو ہمیں آگے بڑھ کر اس غلط فہمی کو دور بھی کرنا چاہیے. اس میں راہیں ہموار کرنے والے کے لیے بہت اجر ہے, جس میں نے پہلے کہا جو صلح کرواتا ہے اس کے لیے بڑا اجر ہے. یہ بھی ہمیں کوشش, 17 سال وہ جدا رہے تو کوئی عید کا موقع, کوئی خوشی کا موقع, یہ ضرور ایسا کرنا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, اب چونکہ بات چل رہی ہے, عاصم بیس سہروردی صاحب کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے, تو ہم نے یہ پروگرام کیا ایک مرتبہ پورا اسی پر, والدین کے حقوق پر. تو ایک شخص کی کال آئی ہمیں, یعنی رمضان کے شروع میں کیا, تو تقریباً اینڈ کے قریب وہ رو رہا تھا. اس نے کال میں کہا کہ کریمی صاحب
کہ ہم نے کوہ نور پروگرام دیکھا تو میں والدہ سے ناراض تھا، اسی طرح کوئی ان کے بھی 15-20 سال ہو چکے تھے. جی تو اس نے کہا میں پروگرام سن کے میرے دل میں آیا کہ میں والدہ کے پاس جاؤں، شاید وہ نرم ہو جائیں. کہتے میں والدہ کے پاس گیا، والدہ نے غصے کا اظہار کیا. میں نے کہا ماں جی جو مرضی مارو، میں بس آ گیا ہوں. تو کہتے والدہ راضی ہو گئیں. 3 دن بعد ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے پھر کال کر کے کہا کہ یہ کوہ نور کا یقیناً میں احسان مند ہوں کہ انہوں نے میری آنکھیں کھولی اور میں والدہ کے پاس گیا اور 3 دن بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. یہ مجھے اچھی طرح واقعہ یاد. تو یہ میں تو وہی عرض کروں گا نا کہ ہم تو راہیں ہموار کرنے والے ہیں، ہم تو بتائیں گے کہ آپ کم از کم ضرور جائیں. اب اگر ان سے یہ خطا ہوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ والدہ کی قبر پہ جائیں، ان کی تربت پہ جائیں، جہاں تک ہو سکے کلمات پڑھیں، دعائیں مانگیں. اگر ان کی کوئی بہن یعنی خالہ وغیرہ موجود ہے ان کی عزت کریں، احترام کریں اور یہ چیزیں کوشش کریں. لیکن وہ پروردگار معاف کرنے والا ہے. ممکنہ ماہ رمضان المبارک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. لیکن اس معاملے میں جس طرح تو جب تک وہ بندہ اب زندہ رہے گا اب دل میں اس بندے کے دل میں رہے گا. اور دل میں کیا خیال رہے گا؟ 17 سال سے اسے خیال آیا نہیں ہے تو اب اسے کیا خیال آئے گا؟ بعد میں تو آتا ہے خیال کہ جب ماں کا جب چلی جاتی ہے نا پھر وہ دعائیں اور وہ ساری چیزیں. بات بڑی ایک اہم یہ ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 17 سال بچہ جوان ہو جاتا ہے. جی جو نا اتنا عرصہ یہ تو اس میں ایک میں وہی عرض کروں گا نا، اس میں ہمیں خاندان اور فیملی والوں کو بھی چاہیے. ہمارے علم میں ہے قریبی لوگوں کو بھی، یہ بھی ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یقین کریں. میں نے کئی مرتبہ ایسے معاملات دیکھے کہ اگر کہیں غلط فہمی ہے تو اس میں جلتی پہ اور تیل ڈالنے والے جو بات کی مزید زیادہ پرابلم کریٹ کردار ادا کریں ملانے کا. تو یہ بہت کم کریکٹر اس معاشرے میں ملتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو آپس میں ملا سکے. بگاڑنے والے زیادہ ہیں، جدا کرنے والے زیادہ ہیں. قابل ستائش ہیں وہ لوگ. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ ہمیں راہیں ہموار کرنی چاہیے. زندگی میں مد و جزر ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن ہیں، غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. جس طرح بھائی میں، بہن بھائی میں، ماں باپ میں بھی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی فرصت میں ان کو ملائیں. اگر ایک بات 17 سال پہلے ہوئی تھی والدہ کو وہ بار بار یاد کروائی جائے کہ تمہارے بیٹے نے یہ کیا، وہ صلح کے لیے آئے، تو ایسے لوگوں کو بھی میں چاہتا ہوں وہ قابل مذمت ہیں کہ جو ملنے نہیں دیتے. تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس لیے رو رہے تھے کہ جو ملانے والے ہیں ان کو تو جنت کا پروانہ مل گیا، تو جو توڑنے والے ہیں ان کو بھی تو جہنم کی وعید ہے. تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. رمضان نشریات میں ناظرین بہت ساری باتیں ہم آپ سے کرتے ہیں. اور میرا سے بھی ہے جیسے عموماً چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، ماں اس کے پاس ہو جاتی ہے. اب وہ کچھ ایسے مقاصد اور کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ باقی بڑے بھائیوں سے نہیں ملنے دیتا. اب ان کے اس کے ساتھ مقاصد ہیں. میں نے وہی عرض کی نا کہ ہمیں ان لوگوں کی بھی مذمت کرنی چاہیے کہ جو درمیان میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو توڑنے والے ہوتے ہیں. ملانے والوں کا ایک ویسے ہی ترہ امتیاز ہے اور پروردگار نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. تو اس لیے ملانے والوں کی ہمیں جو ہے تعریف بھی کرنی چاہیے. اور یہ عمل ایسا ہے جس سے اللہ اس کے رسول. کالر ہے جی ہمارے ساتھ ایک شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سرکار میں نذیر خان اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی نذیر خان صاحب کہیے. سرکار میں نماز میں سستی کرتا ہوں. اچھا جی. کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں، بس دل نہیں لگتا. جی پڑھا کریں آپ جناب. سر پڑھا تو کرتا ہوں لیکن بس مجھے بتائیں کہ میں جی اچھا چلیے طریقے سے پڑھوں. جی بتاتے ہیں جی، کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ ہے، اسی میں روٹین بن جائے گی تو زیادہ اچھی بات ہے. کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ کیا سوال ہے؟ نماز میں سستی کرتے ہیں کہہ رہے ہیں. کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی نہیں پڑھتا. صاف ظاہر ہے کہ اب سستی کرتے ہیں تو شیطان گوہ جکڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ انسانوں کے ساتھ بھی تو ہے نا. تو سستی تو انہوں نے دور کرنی ہے نا. تو یہ ان کی سستی دور کر دیتے ہیں. یہ اپنے آپ کو باوضو رکھا کریں. بالکل باوضو رکھا کریں اور سستی کا مقابلہ کریں چستی کے ساتھ. اس میں ایک میں ایڈ کر دوں، اگر دو جملوں میں بس کوشش کر کے فجر کی نماز پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ باقی 4 بھی آسان کر دیتا ہے. تو کوشش کر کے ان کہ فجر کی نماز پڑھ لیا. وہ تو آج کل اس میں یہی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی خشیت کے ساتھ اس طرح متصف ہونا چاہیے کہ خوف خدا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی قبرستان جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو کثرت کے ساتھ آپ روتے کہ آپ کی ریش مبارک بھی گیلی ہو جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ قبر کو زیارت کیا کرو، اس سے تمہارے دل نرم ہوں گے. جو آپ کہتے ہیں کہ دل سخت ہو گئے، دل کی نرمی کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ قبرستان جائیں
اور اپنی موت کو یاد کریں، اللہ کا خوف پھر آپ کے دل میں غالب ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے انسان زندگی کے اندر بہت سے معاملات ایسے کر بیٹھتا ہے، خطا انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن خطا کے بعد اس پہ ڈٹ جانا یہ اس بندے کے لیے کہ میں نے پھر کیا ہو جی خطا کر لی، باقی بھی تو کر رہے ہیں، تو یہ تو گویا کہ وہ بندہ اپنے گناہ پر نادم نہیں ہو رہا بلکہ وہ جرت کا اظہار کر رہا ہے۔ ایسا عمل پروردگار کو یہ اس پسند سے نہیں، بھی زیادہ مطلب غلط ہے۔ ان کے ساری اور عاجزی اللہ کی بارگاہ میں گناہگار کی معافی ہے، غدار کی معافی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو غداری ہوگی کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور اوپر سے ڈٹ کے کہہ رہا ہے تو کیا ہو گیا، تو یہ نہیں، فوراً جھکے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرے۔ اور ہمارا چونکہ آج ٹاپک یہی تھا عبادت کا ہے، ابھی یہی چل رہا ہے، تو سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث کے موجود ہے الفاظ کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز۔ واہ واہ۔ تو ہماری جتنی یہ عبادت ہوئی ہے اس کا مغز بھی دعا ہے، تو ہم بھی سب دعا کریں، پروردگار سے مانگیں اور اس کی بارگاہ سے طلب کرتے ہوئے ہمیں نہیں شرمانا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جامع ترمذی کے کہ بندہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو اللہ کو حیات ہی اس بات پہ کہ اس بندے کے ہاتھ کو خالی لٹا دے، ان یردہما صفرا۔ گناہ بندہ کر رہا ہے، حیا پروردگار کو آ رہی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی کیسے لٹا دیں۔ سبحان تو یہ بندے کو اپنا اظہار بندگی اور تواضع اور انکساری کا عمل جاری رکھنا چاہیے، اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے۔ مطمئن انسان بس ہو جائے کہ میری عبادت قبول ہے، وہ کنڈیشن کب آتی ہے؟ یہ تو دیکھیں انسان کے اپنے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، جتنے خلوص سے وہ عمل کرے گا تو پروردگار اس کے دل میں اتنی ہی اطمینانیت عطا فرمائے گا۔ تو خلوص یہاں ضروری ہے، یعنی قبولیت نہ بھی ہو، میں آپ کی بات سے بھی آگے بات کرتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا کہ پہلی امت میں ایک شخص تھا، اس نے 70 سال عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی کی کہ جاؤ کہ اس کو بتاؤ کہ تیری عبادت اللہ نے قبول ہی نہیں کی۔ تو جب نبی جا کے دیکھتے ہیں وہ عبادت کر رہا ہے، جب فارغ ہوا تو کہا بھی تیری عبادت اللہ نے قبول نہیں کی، مجھے رب کی طرف سے یہ پیغام ہے، جا کر دو۔ تو وہ بندہ اٹھا اور خوشی سے رقص کرنے لگا، ناچنے لگا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بھی تیرے لیے معاملہ عجیب ہے، تیری 70 سال کی لٹیا ڈوب گئی اور تو بجائے اس میں کوئی غم کرنے کے خوشی کا اظہار رقص کر رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں ہوں بندہ، وہ ہے میرا مولا، میرا کام تھا بندگی کرنا اور عبادت کرنا، میں نے 70 سال اپنے رب کی عبادت کی، اگر میرے رب نے میری عبادت قبول نہیں کی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو اس بات پہ خوشی کر رہا ہوں کہ میرا رب جانتا تو ہے کہ میرا بندہ 70 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ یعنی یہ ہے اظہار بندگی، اس کی رضا حاصل کرنا، کیونکہ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ ارے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اس کی رضا کو تلاش کریں تو یقیناً پروردگار اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو اس کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے۔ تو یہ عبادات کے جتنے بھی سانچے ہیں یقیناً پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے میں پہنچتے ہیں، تو انسان کو عجز و انکساری کے سانچے میں ڈل کر اپنے رب کی رضا کو ضرور تلاش کرنا اور ماں